اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں حرمت کے ان مہینوں کی بات کی، فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو. تو گویا احترام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ظلم سے بچ کر، کسی پہ ظلم نہ کر کے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، نہ کسی کی جان پر، نہ مال پر، نہ عزت پر، نہ آبرو پر. تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کو اپنا موٹو بنانا ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. سال کا تیسرا حصہ، یہ 4 مہینے محترم ہیں، اور ان میں ہم ظلم نہ کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں تو باقی 2 حصوں میں بھی انشاءاللہ پھر ظلم سے بچ سکتے ہیں. جہاں تک ظلم کا تعلق ہے تو حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی 3 اقسام ہیں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا. نمبر 2 وہ ظلم جس کو بخش دے گا. نمبر 3 وہ ظلم جو معاف نہ کیا جائے گا. پہلا جو کسی صورت میں نہ چھوڑے گا، دوسرا معاف کر دے گا، اور تیسرا معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. گویا اللہ تعالیٰ کا حق نہ دینا، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احترام میں کمی کرنا، اس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک قرار دے دیا جائے. تو ظلم سے بچنے میں نمبر 1 چیز کیا ہے کہ انسان کس سے بچے؟ شرک سے بچے. کیونکہ جو اپنے خالق کا احترام نہیں کرتا، جو اپنے رب کا احترام نہیں کرتا، جو اس کا حق نہیں دیتا، جو اس کو گالی دینے سے باز نہیں آتا، یعنی وہ گالی دینا کیا ہے کہ کسی اور کو اللہ کا شریک قرار دے دینا، تو پھر وہ انسانوں کا حق کہاں سے پہچانے گا؟ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. یعنی اللہ کا حق کی عبادت نہ دینا، یعنی اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو گئی اور انسان نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور وہ ظلم جس کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہوا ظلم ہے، یعنی حقوق العباد میں کمی. اللہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض ظالموں سے قصاص دلوائے گا، یعنی قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا. اگر آج دنیا میں کوئی انسان کسی کا حق مارتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کی جان مال عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، تو پھر قیامت کے دن اس کو بدلہ دینا ہوگا، قصاص دینا ہوگا. تو اس لیے انسان نمبر 1 اپنے ہر عمل کو اچھی طرح چھانے پٹکے اور دیکھے کہ کہیں وہ کسی بھی قسم کے ظاہری یا باطنی شرک میں تو مبتلا نہیں. یہ جاننے کے لیے توحید کی بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ توحید ہے کیا، کیونکہ جب تک توحید کے بارے میں جانتے نہیں تو شرک کبھی نہیں پتا چلے گا. اور پھر یہ جانے کہ شرک ہے کیا، کیونکہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی، دن رات سے پہچانا جاتا ہے. لہذا دن کو صرف دن سے آپ نہیں جان سکتے جب تک رات کو نہ جانے. تو توحید کو بھی جانے اور شرک کو بھی جانے. یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر انشاءاللہ کسی اور